ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہلو ہلو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت خیریت ہیں آپ؟ الحمدللہ حضرت آپ کی دعا تھا. جی 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 حضرت میں آپ کو شاید پرسوں بھی میں نے آپ کو کال کیا تھا. آپ بولے میں تھوڑی دیر کے بعد بات کرتا ہوں. میں وہی حاجی محمد اکرام بات کر رہا ہوں، رام نگر ڈسٹرکٹ نینی تال اتراکھنڈ سے. ارے میں معذرت چاہوں گا حضرت، اس ٹائم آپ کا نمبر حاجی صاحب سیو نہیں ہوا تھا جی تو وہ مسئلہ اسی ٹائم آپ کا کلیئر ہو گیا تھا. جی 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 اور مسئلہ یہ ہے کہ حضرت دیکھیے گا، جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وہاں پہ امام کے پیچھے، جی تو چونکہ عقائد کا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان چاہے حج یا عمرے پہ، تو جو اپنے کمرہ، جو گیسٹ ہاؤس یعنی ہوٹل میں جو رہتا ہے، تو جن کو پتہ رہتا ہے وہ اکثر نمازیں اپنی اس میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے جو نمازیں پڑھی ہیں نا وہاں پہ، چاہے حرم شریف ہو یا مدینہ شریف ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ بتاتے ہیں علماء، مفتیان کرام نے یہ کہا کہ اتنی نمازیں اعادہ کر لیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا قضا کر لیں ان نمازوں کی. قضا کر لیں؟ ہاں قضا کر لیں. جتنی نمازیں وہاں پڑھی ہیں نا، اللہ نے اگر وہ قبول فرما بھی لی ہے ایک اعتبار سے، تو یہ اگر آپ جیسے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگا لیا، ٹھیک ہے نا، اور ویسے علماء کا ریکارڈ ہو کہنا رہی ہے ہے سر، ایک بات بتا دوں گا آپ کو. نہیں، آپ بالکل بے فکر، جو علماء نے، جو مفتیان کرام نے فرمایا حضرت، اسی کے اکارڈنگ میں بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ الگ سے نہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا حضرت. اپنے جو علماء جاتے ہیں تو وہ خاص کر کے نمازیں اپنے روم میں ہوٹل میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میں نے یہ پوچھا حضرت سے کہ حضرت جن حضرات کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے اپنی نمازیں پڑھنی ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ان سے کہہ دیا کہ جتنی نمازیں ادا کی ہیں ان کی اعادہ واجب ہے، یعنی ان کی قضا کر لیں ان نمازوں کا، ٹھیک ہے. اور اگر جیسے جمعے چھوٹ جاتے ہیں، 3 جمعے چھوٹتے ہیں، 7 جمعے چھوٹتے ہیں، اس کے لیے کیا ہے پھر حضرت؟ دیکھیے حکم اس کا جو عرف عامہ میں مشہور ہے کہ جو انسان 3 جمعے پڑھ گئے تو ایمان سے خارج ہوتا ہے، معاذ اللہ سب، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے جمعے کی نماز ہو یا کوئی بھی ہو، قصداً چھوڑنا گناہ گار ضرور ہے، صحیح ہے نا. نماز کو انکار کرنے پر ایمان سے خارج ہوتا ہے، اور چھوڑنے پر گناہ گار ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ جمعے کی نماز ہو یا عام نماز ہے جو 5 وقتہ نماز ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جمعے کی نماز چونکہ یہ کہا گیا کہ عید کا دن ہے، عید کے جو کہا گیا ہے مثل عید کہا گیا ہے، تو اس کو نہ چھوڑے. لیکن عرف عامہ میں کیا، اگر 3 جمعے آپ نے چھوڑ دیے تو آپ، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان سے خارج ہو گئے، صحیح ہے نا. تو علماء مفتیان کرام کہتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا جان بوجھ کر کے یا سستی کاہلی میں، یہ گناہ گار تو ضرور بنے گا. نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج زکوٰۃ کا ہو، یعنی جو اللہ کی جانب سے فرائض ہے ان کا چھوڑنا گناہ گار ہے، انکار کرنا وہ ایمان سے خارج ہو جاتا، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک وہ حضرت ہیں صوفی سید اطہر القادری صاحب، آپ بھی شاید ان کو سنتے ہوں گے، یوٹیوب پہ چلتے ہیں، اس پہ چل رہے ہیں آج کل. وہ تو کہتے ہیں نماز ہو جائے گی. دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، کچھ علماء مفتیان کرام کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، کچھ کہتے ہیں نا روزہ مکروہ ہو جاتا، صحیح ہے نا، اور کچھ کہتے ہیں کہ روزہ برقرار رہتا. تو مفتیان کرام نے یہ کہا کہ اگر رمضان کے بعد میں اس روزے کی آپ اعادہ کر لیں، اس کی قضا کر لیں، اللہ نے وہ قبول فرما لے تو یہ نفل ہو جائے گا. اگر وہ روزہ مکروہ ہو گیا تو جو آپ کی قضا کر رہا ہے رمضان کے بعد، تو اس کا بدل یہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا حضرت؟ یہ ہے معاملہ. تو مفتی صاحب نے کل میں نے پوچھا بھی تھا، اور اگر آپ کہیں تو میں واٹس ایپ اگر آپ کرو گے تو فتوے کی شکل میں بھی میں دونوں چیزوں کی، نماز جمعہ اور حج میں جو نماز ادا کی گئی ہے، دونوں کی فتوے کی شکل میں بھی میں آپ کو بھیج سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اچھا وہ اطہر القادری جو کہہ رہے ہیں کہ نماز ہو جائے گی، بنا شک شبہ ہو جائے گی، پڑھ سکتے ہو، تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ مطلب آپ کچھ کہہ رہے ہیں حضرت، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ بھی عالم ہے، آپ بھی ہیں، اور تمام کچھ عالموں کا فتویٰ ہے کہ ہو جائے گی. بس بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم جیسی عوام کا کیا ہوگا؟ ہم تو پیس گئے. نہیں بات حضرت آپ کی صحیح ہے، لیکن ایک مسئلہ سنیے تو ایک مسئلہ اور بتا دوں. وہ ایک دیکھو مسجد میں کیا کہا گیا
کہ بغیر ضرورت جیسے ہوتا ہے انسان مسجد میں بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے، صحیح ہے نا، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے کھا سکتا ہے اعتکاف کی نیت کر لے بیٹھ کر کے، لیکن تقویٰ پرہیزگاری یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اس چیز سے بچنا چاہو تو بہت سے علماء مفتیان بزرگان تو مسجد میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے جبکہ جائز ہے، وہاں پہ جو آپ نے نمازیں پڑھی یہ نہیں کہتے کہ آپ کی نمازیں نہیں ہوئی ہیں، مفتی صاحب نے بھی یہ کہا کہ بہتر ہے اس کا اگر اعادہ کر لیں تو۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ شیع الدین مدنی بھی جو ہے مدینے میں رہے، انہوں نے کس کے پیچھے پڑھی نماز؟ ایک منٹ میری بات شیع سنیں الدین مدنی صاحب کے بارے میں آپ میری بات سنیں، آپ مجھے کیا کہتے ہیں 2 گھنٹے کا وقت اور دیں گے؟ ہاں بالکل، آپ کو 3 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں۔ ہاں لیکن آپ مجھے کال اور ایک بار کر لیے گا، آپ کا نمبر میں نے پہچان لیا۔ جی جی ہاں، اس نمبر پہ آپ بتائیے، 2 نہیں 3 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں آپ کو۔ ٹھیک ہے حضرت، میں ایک فتوے کی شکل میں اور تحقیقات کرنا، کوئی بھی مسئلہ بتائیے گا بالکل حضرت، آپ مجھے کال ضرور کر لیے گا، ویسے نمبر میرے پہچان میں لیکن ہو سکتا ہے میں مدرسے میں ہوں۔ اچھا، ہم کفر کے قریب پہنچ گئے، اب ہم بھی کفر کے قریب پہنچ گئے، کافر تو نہیں ہو گئے ہم؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ارے صحیح ہے بھائی، کفر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی نماز کا انکار تھوڑی کیا ہے حضرت، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو فتوے کی شکل میں آپ کو آپ واٹس ایپ چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے؟ واٹس ایپ چلاتے ہیں۔ مولوی ادریس صاحب جو ہیں کوٹا راجستھان میں، ان کے نزدیک تو ہم کافر ہو گئے ان کے حساب سے۔ تو دیکھیے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو بھی یہ کہہ دینا ڈائریکٹلی کہ کافر ہو جانا، اگر وہ ایمان سے خارج نہیں ہوا، اگر مسلمان جان کے پڑھی تو اگر مسلمان جان کے پڑھی تو ہم جو ہے ایمان سے خارج ہو جائیں گے، انہوں نے تو کہنا یہ ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا نا، جیسے انہوں نے اگر مسئلہ کہا ہوگا نا یہ کہ اصل میں مکہ شریف میں جو رفع یدین کرتے ہیں نا، تو ایک تو امام شافعی کے ماننے والے ہیں، امام شافعی کے ماننے والا اگر ہے تو اور اہل سنت والجماعت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اہل حدیث فرقہ جو چلے آج کل اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، ٹھیک ہے، غیر مقلد وہ چاروں اماموں میں سے کسی امام کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ، صحیح ہے نا، اور امام شافعی کے ماننے والے رفع یدین کرتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن وہ امام کو مانتے ہیں، سمجھ رہے ہو نا۔ تو اس کے اعتبار سے انہوں نے کہا ہوگا کہ اگر مکہ شریف میں اہل حدیث عقائد اہل حدیث یعنی غیر مقلد اگر امام ہے اور اس کا وہ عقیدہ، اس اعتبار سے انہوں نے فتویٰ دیا ہوگا، لیکن وہ بڑے عالم دین ہے، میں تو اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا حضرت، لیکن اتنا ضرور ہے، لیکن میں اب آپ کی اپنی تحقیق جو ہے اور مفتیان کرام کی جو تحقیق ہے میں آپ کو پروف کے طور پہ وہ دکھا سکتا ہوں، صحیح ہے نا۔ ایسے تو تمام جتنے بھی حاجی لوگ گئے ہیں کسی کا بھی جو ہے حج بھی مکمل نہیں ہوا اور نماز بھی مکمل نہیں ہوئی، تو سبھی کو دہرانی پڑیں گی فتویٰ ایسا آتا ہے۔ نہیں میری بات تو سنیے گا حضرت، دیکھیے بات یہ ہے اصل میں، دیکھیے میں کوئی مفتی نہیں ہوں حضرت، یہ مسئلہ ہاں حضرت یہ مسئلہ کیا نا، دیکھو یہ جو آپ اور میں بحث کر رہے ہیں نا، یہ خاص کر کے ہمارے مفتیان کرام کا مسئلہ ہے، صحیح ہے نا، اور قاعدے میں تو ہاں، اور مفتیان کرام جو کہیں گے تو وہ شریعت کے دائرے میں کہتے ہیں حضرت، صحیح ہے نا، اور ان کا حکم نہیں ہوتا بلکہ شریعت کا حکم ہوتا ہے، لیکن مفتیان کرام کے ذریعے آتا ہے۔ ہم سید عطر القادری صاحب کی بات کو مان لیں، وہ کہتے ہیں کہ کافر جو ہے قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے، ہر کلمے میں کہتے ہیں، تو ان کی بات پھر اس کا مطلب بالکل لبیک کہنا چاہیے، ان کی بات پر کھڑا ہونا چاہیے ہم لوگوں کو۔ تو عطر القادری صاحب یہ جو پاکستانی ہیں؟ ایسا ہی نہیں ہے، مدھیہ پردیش سے ہیں، وہ ضلع بدیشا۔ اچھا بدیشا سے، جو میں نے انہیں سنا نہیں ہے حضرت، اور میں اور تحقیق کر لوں گا ان کے بارے میں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ مسئلے آتے رہتے ہیں، رامپور کوٹا یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اچھا ابھی آپ حاجی صاحب آپ رام نگر سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں رام نگر سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے حضرت بات یہ ہے کہ دیکھو شریعت کے معاملے میں نہ تو آپ جلدی کر سکتے نہ میں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، مجھے وقت دے، میں اپنی تحقیق جو علماء اور مفتیان کرام کی جو ہے حضرت میں وہ آپ کو تحقیق پیش کر سکتا ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو وقت دیا گیا۔ ایک بات اور، کافر کیا قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ بھی مسئلہ پوچھنا ہے کہ کافر کیا قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائی یہ مسئلہ ہے، کافر قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے، شیعہ قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، شیعہ اور کافر دونوں کو ملا کے کرنا یا یہ صرف کافر؟ دونوں کو۔ ٹھیک ہے حضرت، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ بتائیے انشاءاللہ، بالکل بتائیے، 2 نہیں 3 گھنٹے دیا۔ ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔